السلام علیکم. ایپیسوڈ 3 نیکسٹ مرحلے کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا نام. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کیسے لکھا اور اس کے مقابلے میں قرآن کا آتھر کون ہے, ٹھیک ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کا جو نام ہے بائبل, ٹھیک ہے, بائبل, ہولی بائبل, وہ کہاں سے آیا, وہ اس کو نام کس نے دیا ہے, اس کے مقابلے میں جو قرآن کا نام ہے وہ کہاں سے آیا, اس کو کس نے دیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں کام کے لیے ٹریول کرتا ہوں. ایک شہر میں گیا, بہت بڑا چرچ تھا, میں اس میں گھس گیا. میری عادت ہے, میں لوگوں سے ملتا ہوں, نیٹ ورکنگ کرتا ہوں, گپ شپ لگاتا ہوں, سوال کرتا ہوں. تو اس شہر کا جو سب سے بڑا چرچ تھا, اس کا جو بڑا امام تھا, جو پادری صاحب تھے, میں ان سے ملا تو وہ بیزی تھے. پھر میں نے ان سے وقت لیا اور دوسرے دن چلا گیا ان سے ملنے. تو میں نے کہا مجھے بائبل کے بارے میں کچھ بتائیں. تو وہ کہتا ہے کہ فلاں اس کا ٹیچر ہے اور اس کا ٹیچر وکیل ہے, ٹھیک ہے, یہ جج ہے, اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے, یہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر یہ اپنے لیے خود بولتی ہے, یہ اپنا ثبوت خود دیتی ہے. میں نے کہا بڑی خوبصورت بات کی آپ نے یار, کیسے؟ کہتا ہے اس بندے نے یہ کہا ہے کہ اس نے یہ کتاب اس پہ لکھی ہے کہ یہ اس کو کورٹ کے اندر, کچہری کے اندر پیش کیا جائے جیسے کسی بندے کو, ملزم کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ اپنا ثبوت دیتا ہے اپنے مضبوط ہونے کا, اپنے صحیح ہونے کا, ٹھیک ہے. کتاب خود ثبوت دے گی. کورٹ کے اندر یہ خود کو, ان کورٹ کیس یہ خود کو پریزنٹ کر سکتی ہے. زبردست. میں اس پہ سوچتا رہا. تو پھر میں نے سوچا کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جج آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. آپ ہی وہ بندے ہیں نا جو ادھر آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی آئی ڈی دکھائیں, اپنا نام دکھائیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ ہے, میرا نام جیمز ہے, میرا نام علی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کا کوئی ایویڈنس دیتے ہیں کہ یہ نام جو ہے یہ میری ماں یا باپ نے رکھا تھا اور میرے پاس یہ اس کی آئی ڈی ہے, سرٹیفکیٹ ہے, پاسپورٹ. تو میں نے سب سے پہلا سوال جو سوچا کہ یہ جو کتاب ہے اس کا جو نام ہے کورٹ کیس کے طور پہ, وہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. یہ بتائے کہ میرا نام بائبل ہے, یا میرا نام انجیل ہے, ٹھیک ہے, یا میرا نام تورات ہے. اس کے اندر کہیں لکھا ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک جگہ بھی, یہ اوپر لکھا ہوا ہے, جلد کے اوپر لکھا ہوا ہے, ہر ایک دنیا کی جتنی بائبل اٹھائے اس پہ لکھا ہوا ہولی بائبل, ہولی بائبل. اس کے اندر ایک جگہ بھی لفظ بائبل نہیں لکھا ہوا. میں نے ریسرچ کی اور دیکھا کہ بائبل ورڈ جو ہے وہ ببلیا سے آیا ہے. وہ ایک گریک ورڈ تھا اگین, ٹھیک ہے, ایک یونانی لفظ تھا جس کا مطلب ہے کتاب. کوئی بھی کتاب, یہ کتابیں پڑھی ہیں, یہ 150 کتابیں پڑھی, کوئی بھی کتاب, اس کو گریک میں کیا کہتے ہیں, ببلیا. اور وہاں سے یہ لیٹن ورڈ میں آیا, انگلش میں آیا, تو اس کا نام بائبل پڑ گیا. جبکہ یہ لفظ کتاب کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو کورٹ کے اندر تو یہ اپنا نام تک ثابت نہیں کر سکتی. یہ کتاب جس کو اپنے خدا کی کتاب مان رکھا, یہ خود اتنا نہیں بتا سکتی کہ میرا نام کیا ہے. کیا اس کا یہ نام خدا نے رکھا, بائبل؟ کیا اس کا یہ نام خدا نے رکھا یا لوگوں نے رکھا؟ اگر لوگوں نے رکھا تو یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اگر خدا نے رکھا تو اس کے اندر پلیز دکھا دیں. اس کے بدلے میں ہمارے پاس قرآن ہے جو خدا کا کلام ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. سورہ 38, سورہ صاد, پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر, صاد اور قرآن کی قسم ہے جو کہ ذکر سے بھرا پڑا ہے, جو کہ ریمائنڈر ہے, ٹھیک ہے. بل ہوا قرآن مجید, جگہ جگہ قرآن کا اپنا لفظ آتا ہے, اپنا نام آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں. کوئی پوری دنیا کا پریسٹ, کوئی پادری صاحب, کوئی پاسٹر صاحب اس کتاب کو کھولیں, ان سے سوال کریں, حضرت مولانا مفتی شیخ صاحب ہمیں اس پوری کتاب کے اندر ایک ورڈ دکھا دیں, یہ لفظ دکھا دیں, بائبل جو آپ نے اس کو دے رکھا ہے. پوری دنیا میں ہولی بائبل بانٹ رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں آ کے ہمارے بچوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر اپنا لفظ تو دکھا دیں, اپنی شناخت تو بتائیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. معاملہ کلیئر ہو گیا؟ اوکے. دوسری چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اندر پورشنز کیا ہیں, اس کے اندر حصے کتنے ہیں اس کتاب کے اندر, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے حصے کا کیا مطلب اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے. جو یہ بائبل ہے, ٹھیک ہے, ہمارے عیسائی اور یہودی بھائیوں کے نزدیک خدا کا کلام ہے, اس کے اندر
کیا کیا لکھا ہوا ہے اندر، اس کو اسٹڈی بار میں کریں گے، اس کا ایک بیرونی جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو اگر دھیان سے پڑھیں، اس کے اندر کہیں کہیں ہمیں الفاظ ملتے ہیں جس میں خدا کہہ رہا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، خدا کہہ رہا ہوتا ہے کسی اور نبی کو، خدا خود حکم دے رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں. جیسے 10 کمانڈمنٹس ہیں، وہ خدا کا اپنا کلام نظر آتا ہے واضح واضح، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم زنا نہ کرو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا سے رابطے میں رہو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے، ماں باپ کا ادب کرو، یہ 10 کمانڈمنٹس میں آتا ہے. نیبر کے ساتھ زیادتی مت کرو، ان کا خیال رکھو. ٹھیک ہے، دھوکہ نہ دو، جھوٹ مت بولو، یہ ساری کمانڈمنٹس. یہاں واضح نظر آتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں، اس طرح اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں. دوسرا اس میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے یا موسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ، ان کے اپنے الفاظ جو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں، اللہ کا یہ حکم ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں تلقین کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پریچ کر رہا ہوں. تو اس میں خدا کے الفاظ آ گئے اور انبیاء کے الفاظ بھی آ گئے، جبکہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ صرف خدا کا کلام ہے. میں بھی آپ کے سامنے اس کے کچھ نمونے پیش کرتا ہوں. تیسرا نمبر پہ اس کے اندر ہسٹری آتی ہے، خدا کا کلام، نبیوں کا کلام اور تاریخ اور لوگ تیسرے چوتھے پانچویں. ٹھیک ہے، کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری اٹھ کے کہتا ہے کہ فلاں بندہ وہاں پر گیا تھا، ہم نے سنا تھا، ہم نے دیکھا تھا، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، یہ کھا رہا تھا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر اس میں ایک جگہ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے شہر میں اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک انجیر فگ جو کھانے والا جو ٹھیک ہے چھوٹا سا وہ ہوتا ہے، تین جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ انہوں نے فگ کا ٹری دیکھا، انجیر کا ٹری دیکھا، درخت دیکھا، تو اس کے پاس چلے گئے. اس کے پاس گئے تو اس کے اوپر پھل نہیں لگا ہوا تھا. اب پھل کا موسم نہیں تھا، لیکن وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس کو جا کے گالیاں دینا شروع ہو گئی، یعنی اس کو کرس کیا. گالیاں کا مطلب کرس کیا. آپ کہتے جا مر جا، جا دفع ہو جا، تو سڑ جا، اس طرح کے الفاظ اس کے کیے کہ تو سڑ جائے. اور دوسرے دن وہ سڑ گیا. اچھا، اب یہ واقعہ کتاب کے اندر جب بیان ہو رہا ہے تو نہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس درخت کے پاس گیا اور میں نے اس کو کرس کیا، اس کے اوپر پھل نہیں تھا، نہ خدا بتا رہا ہے کہ میرا بندہ ایسے گیا. یہ ایک تیسرا بندہ تاریخ لکھ رہا ہے کہ ایسا 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 ہوا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر تیسرے بندے کا کلام بھی شامل ہے. جس طرح ہم نے کہا نا 40 الگ الگ اس کے آتھرز ہیں، ان 40 الگ لوگوں نے تاریخ لکھی ہے. ہیر سے اس کو انگلش میں بولتے ہیں، سنی سنائی باتیں، اس سے سنی، اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ سنی سنائی باتیں اس کے اندر ڈال دی. اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ خدا کا کلام، کچھ انبیاء کا کلام اور 90%، 100 میں سے 90% تاریخ ہے، لوگوں کے واقعات، لوگوں کی سنی سنائی باتیں. یہ تیسری چیزیں کمپلیٹ ہوگی. چوتھی چیز اس کے اندر کیا؟ ہمارے یہاں قرآن ہے، ہمارے یہاں حدیث ہے، ہمارے یہاں تاریخ ہے، اور پھر ہمارے یہاں عربین نائٹس ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے دل بہلانا ہوتا ہے، برائی کرنی ہوتی ہے، پریشان وہ ہوتے ہیں، یا وہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، شرابیں شروبیں پی ہوتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کوئی برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، دل بہلاتے ہیں. انگلش میں اس کو پورنوگرافی کہتے ہیں. یا کسی دھندے والے علاقے میں کسی غلط جگہ پہ چلا جا کے اپنی جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یا اس طرح کی کتابیں ملتی ہیں، مٹیریل ملتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں کتابیں کم ہوگی، تو میڈیا کا دور ہے، وہ ادھر ایویڈنس اس کے زیادہ ملتے ہیں، لیکن تب کتابیں ملتی تھی. لوگ کتابوں کے اندر پورنوگرافی، بے حیائی کی چیزیں لکھتے تھے، کہانیاں لکھتے تھے، تو پڑھنے والا اسے محظوظ ہوتا تھا اور اپنی جنسی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے ان کو ایک شغل بناتا تھا. قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف خدا کا کلام ہے. اس کے اندر وہ بھی ہے، اس کے اندر وہ فیچر بھی موجود ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. دعویٰ نہیں کر رہے، الزام نہیں لگا رہے، دعویٰ کر رہے ہیں اور پڑھ کے سنائیں گے. آپ خود بتائیں گے دیکھو یہ خدا کا کلام ہے. تو اس کتاب کے اندر پورشنز کیا ہوئے؟ کچھ خدا کا کلام، کچھ انبیاء کا کلام، ڈھیر ساری تاریخ اور بے حیائی کے ڈھیر سارے قصے. ٹھیک ہے، اب اس کے مقابلے میں جو قرآن ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. ٹھیک ہے، غار ہرا والی، جو میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتائی تھی. جب آپ وہ سنیں گے آپ کو کہانی کی سمجھ آئے گی کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے کمپیئر ٹو بائبل. ٹھیک ہے، اور اسی اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان کو کتاب کھولنا شروع کر دیں.
کچھ 600 سال یا 570 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اتنے عرصہ بعد مکہ کے اندر، عربیہ کے اندر 40 سال کی عمر میں ایک شخص جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس دعویٰ سے پہلے وہ مکہ کے لوگوں میں رہتے، وہاں پیدا ہوئے، وہاں ان کے سارے دوست تھے، خاندان تھے، جاننے والے تھے، اور وہ ان کے کسٹم سے، ان کے روایات سے بیزار تھے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے، وہ شراب پیتے، وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، وہ زنا کرتے، وہ عجیب معاملات کرتے، وہ سپرسٹیشن سے، توہمات پہ بلیو رکھتے تھے، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، یہ وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، تاریخ بتاتی ہے، بلکہ وہ ان سے الگ تھلگ ہٹ کے جب ان کی ایج یہ تھی، وہ اکثر اوپر شہر سے کچھ کلومیٹر دور ایک پہاڑ جس کا نام ہیرا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چلے جاتے، اس کے اندر ایک غار ہوتی، وہاں پر خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کے کسی بڑی طاقت کے خدا کے جستجو میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، کبھی کبھی وہ بعد میں کھانا لے کر جاتی، اور موسٹلی وہ اکیلے جاتے۔ ایک دن وہ غار میں تھے، اوپر سے ایک مخلوق، اب آپ نے یہ ساری کہانی سننی ہے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے بتا رہا ہوں، اس کو دھیان میں رکھنا۔ ایک مخلوق، ایک فرشتہ آ گیا، اس کا نام جبرائیل تھا۔ اس نے آ کے کیا کہا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی پیزا ڈیلیوری کا تو ویٹ نہیں کر رہے تھے، یا کسی کو بتا کر تو نہیں آئے تھے میں ادھر آؤں تو آؤ مل کے چائے پیئیں گے گپ لگیں، ایسا تو کچھ نہیں، وہ تو اکیلے جاتے تھے، وہ تو کسی اس طرح کے ان پریزیڈنٹڈ یا بن بتائے کسی مہمان کا تو وہ انتظار نہیں کر رہے تھے، ہی از ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، جب فرشتہ آیا تو وہ ڈر گئے، ششدر ہو گئے، کوئی بھی انسان ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، وہ نبی تھے، وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ جن نہیں تھے، انسان تھے، ٹھیک ہے، انسان تھے۔ تو فرشتے نے آ کر کیا کہا، اقرا، کیا کہا، اقرا، ریڈ، ریسائٹ، پڑھیے، بولیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو شاک میں تھے، تو انہوں نے آگے سے جب وہ شاک سے نکلے، کچھ دیکھا یہاں سے تو نکلنے کا راستہ نہیں، کیا کریں، تو انہوں نے کیا کہا، میں انا بکاری ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کسی اسکول نہیں گیا، میں یونیورسٹی نہیں گیا، میں نے کسی انسان سے تعلیم پڑھنے لکھنے کی نہیں لی، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں نے نہیں سیکھا۔ فرشتے نے پھر کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر فرشتے نے آپ کو پکڑا، ایسے بازوؤں میں کے اندر یا پروں کے اندر جو بھی تھا، پکڑ کے صحیح ان کو نا دبایا، یہاں تک کہ ان کے سانس اکھڑنا شروع ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس اکھڑنا شروع ہو گئے، اور پھر اس نے چھوڑا اور پھر کہا اقرا۔ تیسری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا، انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے، وہ سمجھ گئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے، تو آپ نے بھی پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے، انسان کو خون کے لوتھڑے سے، تھوڑے سے ٹکڑے سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر انسان کو علم سکھایا، علم الانسان، علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک ہے، بالقلم، تو انسان کو وہ سکھایا قلم کے ذریعے جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ یہ 5-6 آیات پہلے آئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے پیچھے ان کو ریپیٹ کیا، فرشتہ غائب چلا گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس عجیب سے اضطراب کے اور ششدر ہو کر، مطلب آپ نارمل کنڈیشن میں ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ نارمل ہیں، لیکن اب آپ ڈرے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ کون تھا، کیا ہوا، کلام سے سمجھ آتی ہے کسی اپنے رب کی طرف سے آیا، ٹھیک ہے، میرے مالک کی طرف سے، بٹ یو ڈونٹ نو۔ آپ وہاں سے نیچے اترتے ہیں، جسم میں پسینے آ رہے ہیں ٹھنڈے گرم، وہ کئی کلومیٹر چل کے واپس گھر آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی خاتون سے کہتے ہیں اے زوجہ میرے اوپر کو کمبل دے دو۔ وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو تو بہت بخار ہے، وقت کیا وہ کہتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، کچھ دیر جب آرام کرتے ہیں، ان کی طبیعت سنبھلتی ہے، وہ جاگتے ہیں، تو ان کی زوجہ ان سے پوچھتی ہیں مجھے بتائیے کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا واقعہ بتا دیا۔ تو وہ پہلی بلیور تھیں جنہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، میں آپ پہ یقین کرتی ہوں، آپ نے کبھی کسی سے کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، آپ دل کے اچھے انسان ہیں، آپ ہر لحاظ سے اچھے انسان ہیں، تو اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔
تو وہ ان پہ ایمان لائیں، ان کو کنفرم کیا کہ جو آپ کے پاس ہے اللہ کی طرف سے آیا، اینڈ آئی بلیو اٹ۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، جو بھی ہے، وہ کتاب کا عالم ہے، وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس چلے گئے، اس دن، دوسرے دن، تیسرے دن، جب بھی وہ ادھر چلے گئے، وہاں پر جا کے جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس راہب کو، ٹھیک ہے، اس راہب بھائی کو ساری کہانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تو اس نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اگر میں آپ کے وقت میں ہوتا، اگر میں اس وقت موجود ہوا جب آپ کے شہر والے آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دوسرا ایمان والا فوراً جس نے سنی بات ایمان لے آئے، کنفرم کیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر میں نے وہ وقت دیکھا اپنی زندگی میں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کہانی جہاں ختم ہو جاتی، کہانی جہاں ختم ہوئی۔ اس ساری کہانی کو اگر لکھا جائے تو اس میں فرشتے کے الفاظ ہیں، حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں، راہب کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، جس نے اس کو نریٹ کیا اس طرف سے لکھا اس کے الفاظ ہیں، ایسے ہی ہے۔ 5-6 الگ الگ لوگوں کے الفاظ موجود ہیں، اور واقعہ 5-6 الگ الگ اینگل سے بتایا جا رہا ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو بتائی ہے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کہاں موجود ہے؟ اور کتابوں میں، حدیث کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں، اور میں۔ تو قرآن میں کیا موجود ہے؟ صرف وہ الفاظ قرآن میں موجود ہے سارے واقعے میں سے جو فرشتے نے بولے، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ کلام جو اوپر سے اترا تھا، جو فرشتہ لے کر آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن میں صرف وہ والا حصہ موجود ہے، باقی نہیں۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ اس کتاب کے اندر جس کا نام قرآن ہے، صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، انبیاء کے الفاظ بھی نہیں ہیں، لوگوں کی کہانیاں اور تاریخ بھی نہیں ہے، پورنوگرافی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں اتری تو وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ 113 میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ اتری ہے تو اس میں موجود ہے۔ اتنی ڈیٹیل، مطلب ایک چھوٹی سی چیز بھی مسنگ نہیں ہے۔ اس کہانی سے کیا پتہ چلا کہ اس قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ اس کو پڑھنے سے، اور اس کو پڑھنے سے بھی پتہ چلے گا۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ کوئی بھی کتاب جب آپ شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے رائٹر انسانوں میں جب انسان کو کتاب لکھتے ہیں تو رائٹر بتاتا ہے شروع میں ایسا ہوا، وہ پیدا ہوا، وہ بڑا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، شروع سے کہانی، ونس اپان اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ انسان ہمیشہ ایسے کہانیاں لکھتے ہیں۔ یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا، میرا نام جبرائیل ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ نبی اپوائنٹ ہو چکے ہیں، اس طرح کا کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا۔ سیدھا پہلا لفظ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کی۔ اس کتاب کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اس بائبل کو پڑھیں تو شروع ہوگا ان دا بگننگ، شروع میں خدا تھا اور خدا کے الفاظ تھے، پھر خدا نے ہر چیز کو بنایا، پھر سورج بنایا، پھر چاند بنایا، پھر زمین بنائی، پھر یہ بنایا، پھر وہ بنایا، ساری مخلوقات کا ذکر شروع میں آتا ہے، پھر آدم کی بات آتی ہے، پھر زمین پہ اترنے کی بات آتی ہے، پھر ایسے اے ٹو زی پر مکمل جیسے کہانی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں نے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، انسان کا طریقہ کار ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعی لگتا ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بڑی طاقت کا کلام ہے، لیکن یہاں بتانا مقصود کیا تھا اس ویڈیو میں کہ اس میں صرف خدا کا کلام ہے، اس میں ہر ایک کا کلام ہے، اور خدا کا کلام بھی ہے کچھ۔ اب آپ کو فرق سمجھ آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہاں رکتے ہیں، اس ویڈیو کو یہاں روکتے ہیں۔ اس ویڈیو ہم نے 2 چیزیں سیکھی۔ ایک تو کتاب کا نام ہی کتاب میں موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن کے اندر کتاب کا اپنا نام موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس بائبل کے اندر کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ یہ خدا کی کتاب، مطلب خدا نے خود کہا کہ یہ میری کتاب ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو پڑھو، اس کو رکھو، اس سے ہدایت حاصل کرو، کہیں نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ خدا واحد کی کتاب ہے، وہ 40 الگ لوگوں کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔
دوسری چیز ہم نے کہا سیکھی کہ اس جو کتاب ہے، یہ جو کتابچہ ہے، یہ جو جلد ہے، اس کے اندر کیا ہے، اور یہ جو کتابچہ ہے اس کے اندر کیا ہے. اتنا فرق واضح ہو گیا. عقل والوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نشانیاں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں. جب آپ نے اپنا ایمان چننا ہے، اپنا عقیدہ چننا ہے، اپنی آخرت کے لیے راہ چننی ہے، تو آپ نے اتنا تو احتیاط کرنا ہے، اتنا تو عقل استعمال کرنی ہے کہ جس کتاب کو بیس بنا کر میں اپنا عقیدہ، اپنی زندگی، اپنی آخرت، اپنی دنیا اس کو پریکٹس کر رہا ہوں، اپنے خدا کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کتاب ہے اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ کتاب اس خدا کا کلام ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا جاننا ضروری ہے. جونو صاحب، میں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اپنے الفاظ میں اس کا جواب دے دیں کہ آپ کون سی کتاب چوز کریں گے. جب آپ کے سامنے میں 2 کتابیں رکھوں، کوئی بھی مسلمان، کوئی بندہ 2 کتابیں رکھے اور کہے یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، تم کس کو چوز کرتے ہو؟ 40 لوگوں کا کلام یا ایک رب کا کلام، جو اپنا نام تک نہیں بتا سکتی یا جس میں اپنا نام موجود ہے، جو اپنے خالق کا دعویٰ نہیں بتاتی یا جو جس میں خالق کا دعویٰ موجود ہے؟ کس کو چوز کریں گے آپ ہدایت کے لیے؟ آپ بتا دیں. ٹھیک ہے؟ ہمارے مسلمان بچوں کو تو پتہ ہی ہے کہ اس نے کس کتاب کو چننا ہے اور کس کو نہیں. آپ ہمیں بتا دیں اپنے الفاظ میں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.